ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک بندے کو حاضر ہونے کا حکم دے وہاں بندہ حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، فرمایا یہ تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی کہا گیا ہے، اور توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب اپنے دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا یہ بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو فرمایا اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ تقوی ہے بندے کا دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے، اور بعض علماء فرماتے گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے۔ پوچھا گیا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے وہ گناہ ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے۔ حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ آپ نے حد کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی بندہ عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، تو وہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ مطلب کہ کوئی بندہ نماز پڑھے اور دوسرے کو بے نمازی کے طعنے دے، تقاضا تو تھا کہ اللہ نے آپ کو توفیق عمل بخشا ہے، مسجد کی حاضری نصیب ہوئی ہے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ جو چونک چبارے پھٹے پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، حی علی الصلاح کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں لیکن وہ تاش کی ٹولیوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، خوش گپیوں میں لگے ہوتے ہیں، دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تقاضا تھا کہ ان بچوں کو، ان جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لاتے، قرآن کے نوکر بناتے۔ دیکھیں یہ تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس پیغام محبت کو کچھ بچوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور یہ قابل ستائش ہے، قابل تحسین عمل ہے، اور
سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے کہ اندر سوتے پوٹتے ہیں، تمانیت کا نور نصیب ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے کسی وڈیرے کی نوکری نہیں کی، محمد عربی کی نوکری نصیب ہوئی ہے۔ ہم کسی کے ڈیرے پہ جا کے حقہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو قرآن کی پہ نوکری لے کر کے نکلے ہیں۔ تو اس کا صلہ ہے، تقاضا تھا کہ ہم کھینچ کھینچ کے مسجد میں لاتے، آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹاتے، انہیں محبت کا نغمہ سناتے۔ لیکن یہ کتنی غلط اور بری بات ہے کہ آپ نماز پڑھو اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو آپ بے نمازی کے طعنے دو۔ حکم تبلیغ کا ہے، حکم نصیحت کا ہے، حکم مسجد میں کھینچ کے لانا گیا ہے یار۔ تو یہ وہ رویے ہیں جو میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ عمل کرو اور ڈرو۔ وہ میری دادی اماں، وہ ہم بچپن میں ان سے ایک بات سنتے تھے، وہ کہتی کرو تو پھر بھی ڈرو، نہ کرو تو پھر بھی ڈرو۔ تو وہ تقوی بیان کرتی تھی۔ اگر آپ عمل اچھا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق عمل بخشا ہے، اور عمل کر کے اترانا، اس پہ ناز کرنا، تو یہ وہ رویے ہیں جو رب کو پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھو تو بے نمازی کے طعنے نہ دو، بلکہ تمہیں فکر لگ جائے کہ یا اللہ میں نے اس بندے پہ محنت کرنی ہے، اس بندے کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور لانا ہے، تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، وہ نمازی بنے گا۔ لیکن اگر آپ بے نمازی کے طعنے دو گے تو پھر وہ مسجد کی حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، وہ راہ دین سے بھٹکا ہوا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معذرت کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اب گناہ چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی، برے راستے چھوڑ دیے۔ ظاہر ہے ایک گناہ گار گناہوں کی بستی سے نکل کے نیکوکاروں کی بستی میں آئے گا۔ اب نیک دوست اس کے معاون ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اسے فائدہ ہوگا۔ تو ایک بندہ گناہ چھوڑ کے نیکوں کی بستی میں آئے تو نیک بھی ددکار دے تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس گناہ گار نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کی، اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کچھ دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چنکا پہن ہزاراں۔ رومی کہتے صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کسی اچھے بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ اس کی بستی کے بالکل قریب جو ہے وہ ایک پہاڑ تھا، وہاں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا، اور اس کی زندگی کا ایک ہی وظیفہ تھا، وہ سونے رب کا نام علامتا تھا۔ اطراف میں اس کی عبادت کے تذکرے تھے، تو وہ یہ شوق لے کر کے اس کے قدموں میں چلا گیا، اور ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ ڈالی کہ میں دن کے اجالوں میں بھٹکا، رات کے سناٹوں میں الجھا، لیکن تیرا تذکرہ سنا، تیرا نام سنا، چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں، قبول کر لے۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن اس سے بھول ہو گئی۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی جو غفلت سے بھرا ہوا تھا اس کو دیکھا، اور دل میں تکبر پیدا ہوا، اور اس کو دھکا دے کے کہتے ہیں پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ بڑھ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، قدم لرز رہے تھے، آنکھیں برس رہی تھی، من کی دنیا میں ڈوب گیا، اور جی ہی جی میں اللہ سے عرض کرتا مالک تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی کو غارت کر دیا ہے۔ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس یعنی حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔
علامہ سعدی شیرازی کہتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو گزرتے میری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے خدام ہیں اور وہ لوگوں کو دھکے دے کے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ فرماتے بڑا تعجب ہوا، مالک تیرے گھر میں آ کے تیرا بندہ متکبر بنائے، یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا نالائق ہے کہ یہاں بھی آ کے دولت کا نشہ نہیں اترا۔ خیر فرماتے وہ ایک منظر تھا جو آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ فرماتے زندگی میں ایک بار میری دوبارہ اس سے ملاقات ہوگی، حرم میں نہیں۔ فرماتے اب کے بار میری ملاقات بغداد میں ہوئی۔ کیا وہی شان و شوکت؟ فرماتے نہیں۔ کیا وہی ٹھاٹ باٹ؟ فرماتے نہیں۔ کیا اسی طرح آگے پیچھے خدام؟ فرماتے نہیں۔ فرماتے میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تکبر مکن زینہار ہے پسر کہ روزے سے دستش درائی بسر، ایک دن اسی کے بالا آ کے گرو گے۔ تو تقوی نام کس کا ہے کہ عمل کر کے اللہ سے ڈرتے رہنے کا نام۔ آئیے میں آپ کو ان لوگوں کے تذکرے سناتا ہوں جو لوگ عمل کی راہوں کے مسافر تھے اور پھر اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ دیکھیے بھائی، چغلی، غیبت، حسد، کینہ، بغض، کیا کچھ نہیں یہاں۔ ہم 2-4 نمازیں پڑھیں، بے نمازی کے تانے دیں، چند ٹگے راہے خدا میں خیرات کریں، لوگوں کو کنجوس کہیں، محاسبہ تو ہمیں اپنا بھی کرنا ہوگا نا بھائی، دامن تو ہمارا اپنا بھی تو خالی ہے نا۔ لیکن وہ قد داور لوگ تھے۔ سنیے، میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، راست رو بھی ہے، راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے، حضور غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کرتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ اچھا اس موقع پر حضرت عمر تھے، کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ اچھا صحابہ کا یہ مزاج تھا، وہ عمل میں بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہمارا مزاج ہے دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، اور اسی حسرت میں ہمیں موت آ جاتی ہے۔ بڑا گھر بنانے کے چکروں میں، بڑی گاڑی لینے کے چکروں میں ہم دنیا بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن صحابہ عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا نا، حضرت عمر کے پاس ان کے آدھے مال سے بھی کم تھا۔ حضرت عمر کہتے آج میں ان سے بڑھ جاؤں گا، اگر وہ سارا بھی لے آئیں گے تو میرا آدھا جو ہے ان کے سارے سے زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور سوال فرماتے ہیں، یہ نہیں فرماتے کتنا لے کے آئے ہو، مقدار نہیں پوچھی، بلکہ یہ پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ آئے ہو۔ اگر پوچھتے نا کہ کتنا لے کے آئے ہو تو پھر عمر کا مال حضرت سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ تھا۔ حضور عمر سے پوچھتے ہیں، عمر فاروق سے پوچھتے ہیں گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی آقا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو عرض کرتے آقا جو گھر میں تھا وہ آپ کے قدموں میں ہے، اور گھر میں اللہ رسول کی محبتیں چھوڑ آیا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے تو آپ ٹاٹ کا خرقہ پہنتے ہیں، کانٹوں کے تکمے لگاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو بھی پسند آئی۔ سیدنا صدیق اکبر جب گھر سے نکلے تو دیوار کے ساتھ ہاتھ مارتے ہیں نا، کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگائے۔ وہ تکمے لگا کے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرماتے ہیں آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے، اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیست، عشق کو روزیست او را شام نیست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست،
بہر بر در گوشائے دامان اوست. اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو. اس ذرے نے کسی کو ابو ذر بنایا, کسی کو ذوالنورین بنایا. یہ ذرہ آفتاب بناتا ہے. مانگو تو نبی کے عشق کا ذرہ, اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو.